أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، اخرجه ابن خزیمۃ وصححہ۔ نماز کی کیفیت سے متعلق، نماز کے طریقے سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ایک ایک مسئلے کو حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، تاکہ ایک مسلمان کو یہ سمجھ میں آ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے خطاب تھا، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو جیسا انہوں نے دیکھا اس پر عمل کیا اور اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا، اور وہی چیز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، وہ چیزیں آج تک ہمارے سامنے کتابی شکل میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو آج کے درس میں دوران نماز ہمیں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز میں ہاتھ کہاں باندھتے تھے۔ تو ایک مشہور روایت جو صحیح روایت ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو تقریباً آج سے 700 سال قدیم ایک بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہیں۔ آج سے تقریباً 700 سال قدیم حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی، اور اس کتاب میں جو حدیثیں نقل فرمائی ہیں، وہ حدیثیں یا تو صحیح بخاری سے ہیں، صحیح مسلم سے ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اسی طرح سے ابن خزیمہ، مستدرک، حاکم، اور الگ الگ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان حدیث کی کتابوں سے نماز کی ترتیب کے لیے، تاکہ لوگوں کو ایک ایک مسئلہ بتا دیا جائے، تو اس سلسلے میں انہوں نے یہاں پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں جو حدیث نقل فرمائی ہے، وہ حدیث میں جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں: صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ بات کو غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ دور میں بہت سے مسلمانوں نے نماز سے متعلق بڑی جھوٹی افواہیں پھیلا رکھی ہیں۔ جیسے اس سے پہلے کے درس میں بھی ہم نے اس کی وضاحت کی تھی کہ بہت سے مسلمانوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہیں کہ رفع الیدین جو کیا جاتا ہے نماز میں، تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، تو اطراف میں ہمارے پاس کچھ علماء بھی ہیں جنہوں نے تقاریر بھی کی، کتابیں بھی لکھی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور اس میں جھوٹ یہ پھیلایا ہوا ہے کہ یہ جو ایسے ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے، یہ پیغمبر کا نہیں تھا۔ پیغمبر نے ان لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا تھا جو لوگ بغل میں بت چھپا کر لاتے تھے، جبکہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ اٹھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رفع الیدین کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کا یہ کہنا کہ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بغل میں بت لے کر آتے تھے، تب نبی نے ان سے کہا نماز میں رفع الیدین کرو، مجھے نہیں لگتا ہے کہ علماء کا
اپنے مسلک کے تعصب میں اس سے بڑا جھوٹ بھی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنہوں نے نبی پر ایمان لایا ہو، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، جو اپنا گھر بار قربان کریں، بھلا اب وہ نبی کے پیچھے بت لے کر آئیں نماز پڑھنے کے لیے؟ کتنا بڑا الزام ہے! اور یہ صرف کس وجہ سے کیا انہوں نے صحابہ کے ساتھ یہ گستاخی؟ اپنے امام کی پیروی کرنے کے لیے، کہ صحابہ چاہے بدنام ہو جائیں، نبی چاہے نماز کے بارے میں اور اس کے بارے میں بدنام ہو جائیں، لیکن ہمارے امام بدنام نہیں ہونا چاہیے، ہمارے امام مکمل صاف شفاف ہونا چاہیے۔ اس لیے جس کو بھی آپ دیکھیں، جب بھی رفع الیدین کرتے ہوئے مسئلہ پوچھا جائے گا یا بتایا جائے گا، اور آپ کو دیکھیں گے رفع الیدین کرتے ہوئے، تو یہی کہیں گے یہ تو بہت چھپا کر لاتے تھے، وہی طریقہ آپ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، تمام کے تمام صحابہ رفع الیدین کرتے تھے۔ اب جب تمام کے تمام صحابہ رفع الیدین کرتے ہوں، تو کیا تمام کے تمام صحابہ یہ سب بت چھپا کر لانے والے لوگ تھے نمازوں میں؟ ابوبکر صدیق وہی کیا کرتے تھے، عمر فاروق کے ایمان پر ان کو بھروسہ نہیں رہا، عثمان غنی، علی بن ابی طالب جن کے نام پہ یا علی علی کہتے ہیں، ان پر ہی بھروسہ نہیں، حسن حسین جن کے نام پہ ماتم کرتے ہیں، یہ حسن حسین، ان پر بھی بھروسہ نہیں، یہ بھی بت چھپا کر لاتے تھے۔ تو ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں، جب تک ہم احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، حدیثیں نہیں پڑھیں گے، تب تک کہ ہمیں یہ جو خرافات لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں اس کا ہم کو علم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور ہم نبی کے حکم کے مطابق، کیونکہ نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب یہاں پر رفع الیدین کا مسئلہ تو اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے 2 دن پہلے کے درس میں۔ آج کے درس میں نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ ہمارے پاس نماز میں ہاتھ باندھنے کے جو طریقے ہیں، بعض لوگ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور بعض لوگ نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ اب یہ اوپر باندھنے اور نیچے باندھنے والوں کے درمیان آپسی رسہ کشی، آپسی تعصب بھی اتنا ہے، کئی مساجد میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، ایسے ہاتھ باندھیں، باقاعدہ نماز میں ہاتھ پکڑ کر نیچے ڈھکیل دیتے ہیں، نماز میں ہاتھ پکڑ کر نیچے کھینچ لیتے ہیں کہ نیچے ہاتھ باندھو۔ یہ ایسے باندھنے کا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، یعنی اوپر ہاتھ باندھنے کو، سینے پر ہاتھ باندھنے کو عورتوں کا طریقہ بتا دیا گیا، اور نیچے ہاتھ باندھنے کو مردوں کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اور اگر مسجد میں ان کے پاس کوئی جا کر سینے پر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، تو نماز کے دوران یہ لوگ اب ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں۔ اتنا تشدد، اتنا تعصب، اتنی نفرت، اور یہ نفرت کس سے ہے؟ یہ اہل حدیث سے نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے والوں سے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہے۔ یہاں پر وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وائل بن حجر ایک مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنا واقعہ بیان کریں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی، تو آپ نے نماز کے دوران جو ہاتھ باندھنے کا ذکر آیا تو وہ کہتے ہیں تو آپ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنا دائیں ہاتھ، علی یدہ الیسری، بائیں ہاتھ پر، علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا بتا رہے ہیں کہ میں نے خود نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا، اور وہ دونوں ہاتھ سینے پر، علی صدرہ، اپنے صدر کہتے ہیں سینے کو، سینے پر رکھا۔ اخرجہ ابن خزیمہ وصححہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اب امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ یہ 100 سال پرانے نہیں ہیں، یہ 1300 سال پرانے امام ہیں، 1300 سال پرانے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والا جو طریقہ لوگوں نے استعمال کر رکھا ہے، یہ ابھی انگریزوں کے دور سے ہیں، یہ 100 سال پرانے ہیں۔ یہ حدیث لکھنے والے امام ابن خزیمہ 1300 سال پرانے ہیں۔
اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے ان کی کتاب سے، یہ خود بھی 700 سال پرانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں۔ وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے نبی کو سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے۔ اب نبی، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ نبی مرد ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ طریقہ عورتوں کا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا عورتوں کا طریقہ ہے۔ اگر یہ عورتوں کا طریقہ ہوتا تو یہ بیان کیا جانا چاہیے تھا کہ ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اور نبی کو دیکھا نیچے ہاتھ باندھتے ہوئے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے۔ تو جب نبی سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں تو بھلا بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے عورت ہو گئے؟ کیسے یہ کہہ دیا گیا کہ یہ طریقہ عورتوں کا ہے؟ اور نبی عورتوں کا طریقہ خود کیوں اپنائیں؟ جو طریقہ عورتوں کے لیے خاص ہو وہ طریقہ نبی کیوں اپنائیں گے؟ تو ظاہر سے بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمل کیا ہے تو ایسی صورت میں وہ عمل سب کے لیے ہیں۔ جب اتفاق ہے اس بات کا کہ عورتوں کے لیے ایسا ہی ہے تو ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ یہاں پر جو روایت ہے وہ ایک نبی کی ہے اور نبی مرد ہیں۔ اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی۔ ظاہر سی بات ہے جب نبی کو انہوں نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہاں باندھا ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی سینے پر ہاتھ باندھیں اور صحابی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ تو اس طرح سے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب وہ مسئلہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا بیان کیا جاتا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، اس مسئلے کے سلسلے میں ایک صاف بات یہ ہے کہ اس میں حدیث سے جہاں دلیل دینے کی بات آتی ہے تو جن حدیث سے دلیل دی جاتی ہے وہ تمام کے تمام حدیثیں ضعیف ہیں، اور اس کے مقابلے میں سینے پر ہاتھ باندھنے والی یہ مکمل صحیح حدیث ہیں۔ صحیح اور ضعیف حدیث جب ہو تو صحیح پر عمل کرنے کے بجائے بھلا ڈنکے کی چوٹ کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ضعیف حدیث پر عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ان کے امام کا مسئلہ ہے، امام کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ نبی نے کیا کیا تھا، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام نے کیا کیا تھا، ہمارے مسلک کے علماء کیا کہتے ہیں، صحابی کیا کہتے ہیں۔ صحابی کا مسلک حنفی نہیں تھا، نبی کا مسلک حنفی نہیں تھا، امام کا جو مسلک ہے وہ حنفی تھا۔ لہٰذا نہ ہمیں نبی کے مسلک پر عمل کرنا ہے نہ صحابہ کے مسلک پر، کیونکہ صحابہ میں کوئی بھی صحابی حنفی نہیں ہے۔ تمام کے تمام صحابہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں تو وہ لوگ اسی پر عمل کرتے ہیں جو طریقہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑا احسان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں صادر ہوتی ہیں اس کی اصلاح کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔